السلام عليك يا أبا عبد الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين فاطر السماوات والأرضين والصلاة والسلام على أشرف الأولين والآخرين خاتم النبيين شفيع المذنبين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وعلى آله الطيبين الطاهرين المظلومين المقصومين ولعنة الله الدائمة الباقية وعلى أعدائهم وقتلتهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعده فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعظم الله أجورنا وأجوركم بمصابنا بالحسين عليه السلام وجعلنا وإياكم من الطالبين بصاره ومع وليه الإمام المهدي من آل محمد علیہ السلام. اللہ ہمارے اور آپ کے اجر کو امام حسین کے غم میں عظیم قرار دے اور ہمیں اور آپ کو ان کے فرزند امام مہدی کے ساتھ ان کے خون کا انتقام لینے والوں میں سے قرار دے. حکم معصوم یہ ہے کہ جب روز عاشور ایک دوسرے سے ملو تو اس طرح ایک دوسرے کو تعزیت پیش کرو. آج عزاداروں عاشور کا دن ہے. آج وہ دن ہے کہ جس نے قیامت تک کے لیے حق اور باطل کے درمیان ایک لکیر کھینچ دی. حق کیا ہے، باطل کیا ہے، یہ کربلا نے سمجھا دیا. اور کربلا نے یہ سمجھایا کبھی کسی کے بولنے پہ مت جانا، عقیدہ ظاہر ہوتا ہے عمل سے، اور لشکر یزید کا عمل اور امام حسین کے اصحاب کا عمل بتا رہا ہے حق کیا ہے اور باطل کیا ہے. یزید کے لشکر میں وہ لوگ ہیں جو نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں اور جو اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں، مگر اتنا نہیں جانتے جس رسول کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے ہیں وہ رسول تو یہ کہتا ہے کوئی انسان اگر پیاسا ہو تو اس کی پیاس بجھانا عبادت ہے، ثواب ہے. اور انسان تو کچھ اگر کوئی جانور بھی پیاسا ہو تو اس کی پیاس کا خیال رکھنا، اس کو پانی پلا دینا. اور یہ کیسے تھے لشکر یزید والے خوخار وحشی درندے؟ ان کے سامنے نواسۂ رسول موجود تھا اور رسول کے گھرانے کا 6 مہینے کا بچہ تک پیاسا ہے، مگر بجائے 2 گھونٹ پانی کے سب کو تہے تیغ کر دیا. ایک پہر میں فاطمہ زہرا کا بھرا گھر ٹوٹ گیا. اور زداروں یہ عاشور کا دن صرف ہم ہی نہیں مناتے، آسمان تعزیت پیش کرتا ہے، زمین تعزیت پیش کرتی ہے، چرند پرند تمام جانور تعزیت پیش کرتے ہیں. جنات ہو، ملک ہو، انسان ہو، سب حسین کے غم میں روتے ہیں. اور کس طرح سے حسین کا غم آج ایک آفاقی حیثیت اختیار کر گیا ہے. ایک چھوٹی سی روایت پڑھ دوں تاکہ میرے بچوں کو پتہ چل جائے عاشور کیا ہے. محدث نوری شیخ عباس قمی کے استاد روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص تھا جو امام علی رضا کی زیارت کر کے واپس پلٹ رہا تھا. جب اصفہان کے قریب ایک مقام سے گزرا تو دیکھا کہ ایک سفید ریش بزرگ ہے، بہت ضعیف ہے، سفید رنگ کی داڑھی ہے اور عبادت میں مشغول ہے. وہ ان کے قریب گیا تو انہوں نے بتایا کہ میں اس جگہ میں 18 سال سے اللہ کی عبادت کر رہا ہوں
اور میں نے اس جگہ بہت سے عجائبات دیکھے۔ اب اس نے پوچھا آپ نے کیا عجائبات دیکھے؟ کہا ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ میں نماز مغرب میں مشغول تھا، تو ایک بارکی میں دیکھا کہ جنگل کے تمام جانور میری طرف رخ کر کے آ رہے ہیں اور بہت بری طرح سے آوازیں نکال رہے ہیں۔ میں نے نماز مکمل کی، میں سہم گیا، وہ تمام جانور میرے قریب آ گئے اور میں نے دیکھا کہ وہ سر زمین پہ مارتے ہیں اور اوپر سر کر کے چیخ چیخ کے روتے ہیں۔ ایک بار کی میں نے غور کیا آج کون سا دن ہے، تو میں نے دیکھا کہ آج تو عاشور کا دن ہے۔ پھر مجھے سمجھ میں آیا یہ حسین کی مصیبت پہ رو رہے ہیں۔ کہا میں نے اپنا امامہ اتارا اور درمیان میں زمین پہ بیٹھ گیا اور چیخ چیخ کے امام حسین کے مصائب پر گریہ کرنے لگا۔ جب میں رونے لگا حسین پر، ہائے حسین کہہ کے، وہ تمام جانور مجھے حلقہ کر کے بیٹھ گئے اور چیخنے لگے، رونے لگے۔ پوری رات وہ جانور حسین پہ روتے رہے اور جب صبح ہوئی تو وہ اپنی اپنی جگہ منتشر ہو گئے۔ تو اس کائنات میں کون ہے جو حسین پہ نہ روئے؟ جو ذی روح ہے، جو خدا کی مخلوق ہے، جس کے سینے میں دل ہے، جو حق پر ہے، وہ پہچانتا ہے مولا حسین کی قربانی کو۔ اور نہ صرف یہ بلکہ ہمارا تو عقیدہ یہ ہے کہ امام زمانہ بھی اس وقت، ہم تو ہاں اور آپ تو آنسو ہمارے پانی کے ہیں نا، مگر امام زمانہ تو خون کے آنسو روتے ہیں۔ اور روایتوں میں ہے کہ ایک مرتبہ کربلا کے قریب ایک مقام ہے تویرج، وہاں سے قافلہ آتا ہے اور روتا ہوا ماتم کرتا ہوا کربلا میں داخل ہوتا ہے۔ جب وہ قافلہ نکلا ہے تو ایک بزرگ بھی ساتھ ساتھ تھے اور اپنے سر و سینہ کو پیٹ رہے تھے، اور جہاں ماتمی دستہ ماتم کر رہا تھا وہ ماتم کر رہے تھے۔ جب یہ جلوس آگے چلا گیا تو ان کے شاگردوں نے پوچھا کہ آپ اس طرح سے کیوں ماتم کر رہے تھے؟ آپ ضعیف ہیں، ہجوم تھا، کہیں آپ گر نہ جائیں۔ تو کہا تم نہیں جانتے، ہماری شیعت کے عالم آقائے سید مہدی بحرالعلوم ایک مرتبہ اسی مقام پر کھڑے تھے، اور جب یہ تویرج کا جلوس آیا ہے ماتم کرتا ہوا تو مہدی بحرالعلوم اس قافلے میں، اس ماتم کے دستے میں شامل ہو گئے، اور جہاں جوان لوگ ماتم کر رہے تھے وہاں کھڑے ہو کے سر و سینہ پیٹنا شروع کر دیا، ہائے حسین کہہ کے ماتم شروع کر دیا، اور سب لوگ حیران تھے یہ عالم ہے، ضعیف ہے اور اس طرح سے ماتم کر رہے ہیں۔ جب ان کے شاگردوں نے ان سے پوچھا، کہا تم نے وہ منظر نہیں دیکھا جو میں دیکھ رہا تھا؟ میں نے دیکھا امام زمانہ سر برہنہ پا برہنہ ماتم گزار لوگوں کے درمیان کھڑے سر و سینہ پیٹ کے ماتم کر رہے تھے۔ جب میں نے اپنے امام وقت کو اس حال میں دیکھا میں خود کو روک نہیں سکا اور میں بھی اسی ماتمی دستے میں کھڑا ہو کے ماتم کرنے لگا۔ عزادارو آپ نے دیکھا اس وقت کائنات کی ہر ذی روح حسین پہ رو رہی ہے، حسین کا ماتم کر رہی ہے، اور ہمارے وقت کا امام حسین کا پرسہ لینے کے لیے موجود ہے۔ عزادارو حسین پہ کتنے ستم ڈھائے گئے کہ آج تک خدا نے عہد کر لیا جب تک خدا کی خدائی ہے اور ہمیشہ ہے، بس جب تک حسین کا نام لے کے گریہ کیا جاتا رہے گا۔ اور ہم بھی آج عاشور کے دن پرسہ پیش کرتے ہیں امام حسین کے سامنے اور امام زمانہ کے سامنے، حسین کی ماں فاطمہ زہرا کو میں ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں گی مولا میں آپ کے صحابیوں جیسا ایمان تو نہیں رکھتی، وہ تو ایسے تھے کہ کہتے تھے حسین اگر ہمیں 70,000 مرتبہ بھی مارا جائے پھر زندہ کیا جائے حسین ہم آپ پر ہی جان قربان کریں گے، آپ کو چھوڑ نہیں سکتے۔ مولا میں اتنا کہتی ہوں جب تک زندہ ہوں، جب تک برزخ میں ہوں، جب تک میرے جسم میں ہے طاقت ہے، مولا آخری سانسوں تک اور برزخ میں بھی اور قیامت کے دن بھی مولا ہم حسین پہ روتے رہیں گے، مولا آپ کا ماتم کرتے رہیں گے۔ عزادارو عاشور کے دن جب امام حسین نے آواز استغاثہ بلند کی ہے، حل من ناصر ینصرنا، یہ آواز استغاثہ کا بلند ہونا تھا، کوئی ہے جو میری مدد کو آئے، یہ کون کہہ رہا ہے؟ امام وقت کہہ رہے ہیں۔ حسین امام وقت تھے اور اتنے تنہا ہو گئے تھے،
کہ مولا پکار رہے تھے کوئی ہے جو میری مدد کو آئے. ذہنوں میں سوال پیدا ہوتا ہے نا، امام جانتے تھے کوئی نہیں آئے گا مدد کو، پھر امام نے کیوں پکارا؟ امام اس لیے پکار رہے تھے کہ قیامت تک ہی میری صدا گونجے گی. ہے کون جو آ کر دین پر عمل کرے؟ میں دین کی خاطر اپنے علی اصغر کو بھی قربان کر دیا، میں نے دین کے خاطر علی اکبر کو بھی قربان کر دیا، میں نے عباس جیسے بھائی کو بھی قربان کر دیا. کوئی ہے جو دین پر عمل کر کے میرا ساتھ دے؟ مولا حسین آواز استغاثہ بلند کرتے ہیں. سید سجاد کے خیمے سے رونے کی صدا آتی ہے. مولا دوڑتے ہوئے اپنے بیٹے کے خیمے میں جاتے ہیں، کہتے ہیں زینب کیا وجہ ہے؟ کیوں رونے کی صدا آ رہی ہے؟ ابھی میں زندہ ہوں. جیسے ہی مولا حسین نے یہ کہا، زینب کبریٰ کہتی ہیں بھیا یہ آپ کی قربت کی صدا بلند ہوئی، حل میں ناصرین سرنا. سید سجاد کی غش سے آنکھ کھلی، آپ کی آواز استغاثہ کو سنا، اور سید سجاد کہتے ہیں پھوپھی اماں مجھے ایک عصا دے دیجئے، مجھے میری تلوار دے دیجئے، میرا بابا کتنی غربت سے پکار رہا ہے، میں اپنے بابا کی مدد کرنے جاؤں گا. اور اتنا کہہ کے اٹھنا چاہا کہ پھر غش آ گیا. عزاداروں سخت بخار تھا سید سجاد کو. حکمت الہی یہ تھی کہ سید سجاد شدید بخار میں رہیں گے تو جہاد ساقط ہوگا، اور جہاد ساقط ہوگا تو امامت بچ جائے گی. حسین کے بعد امامت باقی رہنا تھی. عزاداروں جیسے ہی مولا حسین نے یہ سنا، سید سجاد کے قریب آئے. کوئی باپ اپنے بیمار بیٹے کو دیکھے تو پریشان ہو جاتا ہے کہ میرا بچہ صحت یاب ہو جائے، مگر جو باپ یہ دیکھ رہا ہو لاکھوں کا لشکر ہے اور میرے اہل حرم ہے، میرا بیٹا بیمار ہے، اور مردوں میں سوائے سید سجاد کی کوئی باقی نہیں بچا. مولا حسین نے سید سجاد کا بازو پکڑ کر سورہ الحمد پڑھنا شروع کیا. مولا سورہ الحمد شفا کے لیے پڑھتے تھے اور آنکھوں سے آنسو گرتے تھے. جب حسین کے آنسو سید سجاد کے چہرے پہ گرے، آنکھ کھل گئی. اب جو آنکھ کھلی تو سید سجاد نے دیکھا بابا کے چہرے پہ خون لگا ہے. عزاداروں علی اصغر کا خون مولا نے چہرے پہ مل لیا تھا. علی اکبر کے سینے کا خون امام کے سینے پہ لگا ہوا تھا. امام نے لاشا اٹھایا تھا اور قاسم کے لاش کے ٹکڑے اٹھائے تھے. عزیزوں کے بھتیجوں کے بھانجوں کے خون حسین کے جسم پر تھا. ایک بارگی بابا کو اس حال میں دیکھا تو سید سجاد کی آنکھ کھلی تو سوال کیا، بابا چچا عباس کہاں ہے؟ سید سجاد کو پتا تھا جب تک عباس زندہ ہے کوئی میرے باپ کا بال بھیگا نہیں کر سکتا. کہا چچا عباس کہاں ہے؟ مولا حسین کہتے ہیں بیٹا چچا شہید ہو گئے. سید سجاد پوچھتے ہیں بھیا علی اکبر کہاں ہے؟ اب مولا یہ نہیں کہتے کہ شہید ہوئے، اس لیے کہ مولا جانتے ہیں سجاد ایک ایک کا نام پوچھیں گے. تو مولا حسین کہتے ہیں بیٹا سید سجاد اب مردوں میں سوائے میرے اور تیرے کوئی باقی نہ رہا، سب شہید ہو گئے. سید سجاد کہتے ہیں پھوپھی اماں مجھے سہارا دے، میں اپنے بابا کے لیے جنگ کروں گا، میں جاؤں گا مقتل میں. مولا حسین نے بیٹے کو کندھے پہ ہاتھ رکھا اور کہا سید سجاد میرا جہاد تلواروں سے ہے، نیزوں سے ہے، بالوں سے ہے، برچی سے ہے، پتھر سے ہے، مجھے ان کا مقابلہ کرنا ہے. اور بیٹا تیرا جہاد ہتھکڑیوں سے ہے، بیڑیوں سے ہے، زنجیر سے ہے. اور پھر چوتھے امام کو امام حسین نے اسرار امامت سکھائے اور کہا بیٹا جب وطن جانا میرے شیعوں کو میرا سلام پہنچا دینا، اور میرے شیعوں سے کہنا جب میں علی اصغر کے لیے پانی مانگ رہا تھا میں نے اپنے شیعوں کو بہت یاد کیا. مولا آپ پر ہمارا سلام، آپ کے سلام کا جواب دیتے ہیں. مولا ہم ہوتے آپ پہ اپنی جان قربان کر دیتے. فیا لیتنی کنت معہم فافوز فوزا عظیما. حسین ابن علی اپنے بیٹے سے رخصت ہو کے
بیویوں کے خیموں میں آتے ہیں۔ اب بیویوں سے رخصت کا مرحلہ ہے، ایک بار کی ساری بیویاں جمع ہیں اور مولا کہتے ہیں اب میں رخصت کے لیے آیا ہوں۔ مولا سر سے امامہ اتارتے ہیں اور امامہ ہاتھوں میں لے کے دعا کرتے ہیں، آسمان کی طرف رخ کرتے ہیں، بار الہ میں ان سب بیویوں کو زینب کے حوالے کرتا ہوں اور زینب کو خدا تیرے حوالے کرتا ہوں۔ اب بیویوں میں گریہ کا شور بلند ہوا، مولا آپ جا رہے ہیں، اب کون ہمارا والی و وارث ہوگا؟ مولا کہتے ہیں صبر کرنا اور خدا سے دعا کرتے ہیں بار الہ ان کی حفاظت فرمانا۔ پھر مولا ایک ایک بیوی کو سلام کرتے ہیں، اے اماں کی کنیز فضا تجھ پر میرا سلام، ان بیواؤں پہ میرا سلام جن کے شوہر میری نصرت میں شہید ہوئے، ان ماؤں کو میرا سلام جن کے بیٹے میری نصرت میں شہید ہوئے، ام کلثوم تم پر میرا سلام، ام فروا تم پر میرا سلام۔ ایک ایک بیوی کا نام لے کے سلام کرتے ہیں اور بہن زینب سے کہتے ہیں زینب تم پر میرا سلام۔ ایک بار کی زینب قریب آتی ہیں اور کہتی ہیں بھیا ذرا اپنا امامے کا تحت الحنک تو ہٹاؤ۔ حسین تحت الحنک ہٹاتے ہیں، زینب کبریٰ بھیا کے حلق پہ بوسے لینا شروع کرتی ہیں۔ امام حسین کہتے ہیں زینب یہ کیا؟ کہا میری ماں نے وقت آخر کہا تھا جب میرا بیٹا رخصت آخر کو آئے گا میرے بیٹے کے حلقوں کے بوسے لے لینا زینب، اسی حلق پہ خنجر چلے گا۔ ایک بار کی امام حسین کہتے ہیں زینب ذرا اپنے بازوؤں سے ردا تو ہٹاؤ۔ زینب نے اپنے بازوؤں سے ردا کو ہٹایا، امام حسین جناب زینب کے بازوؤں کے بوسے لینے لگے۔ زینب نے پوچھا بھیا یہ کیا؟ کہا میرے بابا نے وقت آخر مجھ سے کہا تھا حسین جب رخصت آخر کو آنا میری بیٹی کے بازوؤں کے بوسے لے لینا، انہی بازوؤں میں رسن بندھے گی، میری بیٹی رسن بندھے ہاتھوں سے دربار میں جائے گی، بازاروں میں پھرے گی۔ جب بہن بھائیوں نے ماں باپ کی وصیت پر عمل کر لیا، مولا حسین خیمے سے نکلنا چاہتے ہیں، دونوں طرف سے بیویوں نے کہا ہم قطار بنا لیتے ہیں، مولا ہمارے درمیان سے گزر جائیے۔ مولا گزر رہے ہیں، میں سوچتی ہوں بہن دیکھ رہی ہے، بیٹی دیکھ رہی ہے، مولا بیوی دیکھ رہی ہے اور سب جانتے ہیں حسین واپس نہ آ سکیں گے۔ اور مولا حسین آپ خیمے سے باہر آئے اور مولا نے زلجنا پہ سوار ہونا چاہا، اب کوئی نہ تھا جو حسین کو سوار کراتا۔ ایک بار کی امام حسین نے اپنے جانثاروں کو پکارا، اے مسلم ابن اوسجا آؤ مجھے سوار کراؤ، اے حبیب ابن مظاہر آؤ مجھے گھوڑے پہ سوار کراؤ، عباس اب بھائی مقتل کی طرف جاتا ہے آؤ مجھے سوار کراؤ، میرے جانثاروں جب تم گئے تھے مقتل کی طرف میں تمہیں سوار کراتا تھا، آج کوئی نہیں ہے جو حسین غریب کو زلجنا پہ سوار کرائے۔ زینب نے یہ صدا سنی، باہر آئی، کہا بھیا بہن موجود ہے میں آپ کو سوار کراؤں گی۔ عزاداروں زینب نے اپنے بھائی حسین کو گھوڑے پہ سوار کرایا۔ عزاداروں بڑا سخت مرحلہ تھا، حسین نے چاہا کہ گھوڑا آگے بڑھے، زلجنا آگے بڑھے، زلجنا نے قدم آگے نہیں بڑھائے۔ مولا حسین کہتے ہیں میں جانتا ہوں زلجنا تو صبح سے میرے ساتھ ہے، لاشیں پہ لاشیں اٹھا کے لا رہا ہے، تھک گیا ہوگا، حسین تجھ سے وعدہ کرتا ہے کہ میری آخری سواری ہے، تجھے مجھے لے کے نہیں آنا پڑے گا، یہ میری آخری سواری ہے۔ زلجنا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور زلجنا نے اپنے سر کو اپنے پیروں کی طرف جھکا کے اشارہ کیا۔ اب جو مولا نے زلجنا کی باگوں کو ٹانگوں کو دیکھا تو چھوٹی سی سکینہ زلجنا کی ٹانگوں سے لپٹی ہوئی تھی اور کہہ رہی تھی اے زلجنا میرے بابا کو نہ لے جا، صبح سے جو گیا واپس نہ آیا، میرے بابا کو نہ لے جا۔ میں سوچتی ہوں عزاداروں ہر بیٹی باپ سے محبت کرتی ہے، مگر پھر جس بیٹی کا باپ حسین ہو جو اپنے بابا کے سینے پہ سوتی ہو وہ بچی کیوں نہ تڑپے۔ امام حسین زلجنا سے اترے، سکینہ کو آغوش میں لیا، کہا سکینہ بابا کو جانے دو شاید پانی لا سکوں۔
سکینہ کہتی ہے وہ جو 3 دن کی پیاسی ہے، وہ بچی کہتی نہیں بابا مجھے پانی نہیں چاہیے، میں پانی نہیں پیوں گی۔ کیوں نہیں پیو گی بابا؟ مجھ سے چچا بھی یہی وعدہ کر کے گئے تھے، چچا واپس نہ آئے۔ بابا مجھے پانی نہیں چاہیے، آپ مقتل میں نہ جائیں۔ مولا نے اپنے سینے سے اپنی بیٹی کو لگایا۔ تمام رات کی جاگی ہوئی تھی سکینہ، جیسے ہی بابا کے سینے کی گرمی ملی ایک لمحے آنکھ لگ گئی۔ اب سکینہ کی جب آنکھ ایک لمحے کے بعد کھلی تو کہتی ہے بابا چاہیے، بابا نہیں روکوں گی۔ مولا حسین نے سکینہ کو کربلا کی زمین پہ گود سے اتارا اور سوال کیا بیٹی ابھی تو روک رہی تھی، اب کہہ رہی ہوں جائیے۔ کہا بابا جیسے ہی میری آنکھ لگی میں نے دادی فاطمہ زہرا کو دیکھا، میری دادی کہہ رہی تھی سکینہ میں نے اسی دن کے لیے حسین کو چکیاں پیس پیس کر پالا ہے، میری بیٹے کا راستہ نہ روک سکینہ، حسین کو جانے دے۔ بابا اب نہیں روکوں گی۔ میری دادی نے کہہ دیا جائیے۔ حسین بیٹی کو پیار کرتے ہیں، وصیت کرتے ہیں بیٹا اماں کے پاس رہنا اور صبر کرنا، سکینہ شکوہ نہ کرنا، صبر کرنا۔ بابا کی وصیت سن کے، بابا کے جملے سن کے سکینہ نے خدا حافظ کہہ دیا۔ مولا حسین گھوڑے پہ سوار ہوئے، لشکر یزید کے سامنے آئے۔ لشکر یزید والے اب طنز کرتے ہیں، وہ شقی بدبخت کہتے ہیں حسین اب لڑو گے ہم سے جب تمہارا علی اکبر نہ رہ گیا؟ حسین اب لڑو گے ہم سے جب تمہارا عباس بھی مارا گیا؟ ابھی یہ طنز کر ہی رہے تھے کہ زینب کمرا نے ان جملوں کو سنا تو کہتی ہیں بھیا ذرا ماں کے دودھ کی تاثیر تو دکھا دے ان کو۔ ایک بار کی مولا حسین نے ذوالفقار نے آنکھ سے نکالی۔ اب جو ذوالفقار چلی ہے مولا نے بڑھ بڑھ کے حملے شروع کیے، پیاسی کی جنگ ہے۔ مولا نے اس طرح سے حملے شروع کیے کہ لشکر یزید کوفے کی دیواروں سے ٹکرایا، بھاگے ہیں لوگ کہ حسین حملہ کر رہے ہیں، اور مولا حملہ کرتے ہوئے کہتے جاتے ہیں اے قوم تم نے میرے علی اکبر کو مجھ سے چھین لیا، تم نے میرے عباس کو بھی مار ڈالا، تم نے میرے قاسم کو مجھ سے چھین لیا۔ یہ حسین کے دل کا وہ دکھ ہے جو حسین کی زبانوں پہ آ گیا۔ حسین حملے کرتے جاتے ہیں، ایک بار کی صدا گونجی یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیا مرضیا۔ اس صدا کا آنا تھا اے نفس مطمئنہ پلٹ آ اپنے رب کی طرف، تو خدا سے راضی، تیرا خدا تجھ سے راضی۔ امام حسین نے اب تلوار کو نیام میں رکھ لیا، تلوار کو نیام میں رکھنا تھا، قیامت ہو گئی۔ عزاداروں چاروں طرف سے حسین کو گھیر لیا اس شقی فوج نے، کوئی پتھر مارتا تھا، کوئی تیر مارتا تھا، کوئی نیزے مارتا تھا، کوئی تلوار کے زخم لگاتا تھا۔ میرے مولا کا جسم زخموں سے چور چور تھا، تیروں سے چھن گئے تھے حسین۔ عزاداروں ابھی کسی میں ہمت نہیں ہو رہی کہ کوئی حسین کے قریب آئے۔ حسین گھوڑے پہ ہیں، ڈول رہے ہیں کہ ابھی تک حسین زمین پر نہیں آئے۔ ایک بارگی عمر سعد ملعون حرملہ سے کہتا ہے ایسا تیر چلا کہ حسین گھوڑے سے نیچے آ جائیں۔ ایک مرتبہ اس ملعون حرملہ نے حسین کی پیشانی کا نشانہ لے کر تیر چلایا، تیر حسین کی پیشانی پہ لگا اور حسین اب سنبھل نہ سکے۔ حسین جب گھوڑے سے گرے ہیں، عزاداروں حسین کا جسم زمین پہ نہیں آیا، تیروں پہ معلق تھا۔ اتنے تیر تھے کہ حسین نہ زمین پر تھے نہ زین پر تھے، جسم معلق ہو گیا تھا۔ شمر ملعون آگے بڑھا، پشت پہ سوار ہوا اور سوار ہو کے کند خنجر نکالا کہ حسین کے سر کو ذبح کرے۔ اس منظر کو، اس کربلا میں عاشور کے منظر کو دیکھنے کے لیے کربلا میں جنات کا لشکر بھی تھا، ملائکہ کا لشکر بھی تھا، انبیاء بھی موجود تھے۔ جیسے ہی شمر نے کند خنجر نکالا، اب اس وقت ملائکہ کے سردار بولتے، ملائکہ کا لشکر کہتا ہے ہم یہ منظر نہیں دیکھ سکتے، ہم سے برداشت نہیں ہوگا۔ ملائکہ کا لشکر پلٹ گیا۔ جنات کہتے ہیں ہم حسین کو ذبح ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے، جنات کا لشکر پلٹ گیا۔ انبیاء کہنے لگے ہم سے نہ دیکھا جائے گا یہ منظر، انبیاء پلٹ گئے۔ بس ایک ماں تھی جو بیٹھی تھی کربلا کی زمین پر اور کہہ رہی تھی میں اپنے لال کو چھوڑ کے نہ جاؤں گی، ارے میں نے اپنے بیٹے کو چکیاں پیس پیس کر پالا ہے، آئے حسین
نے حسین کا سر قطع کیا اور آواز فضا میں گونجی، قد قتل الحسین بکربلا، قد ذبح الحسین بکربلا۔